طاہرہ صاحب، فیض حمید صاحب کے معاملے پر نون لیگ تو بڑا کھل کے روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کا میڈیا ٹرائل، فیض حمید صاحب کا میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کیوں اتنی محتاط ہے اس معاملے پر؟ کیوں لب کشائی نہیں کر رہی ہے اس پر اتنی کھل کر؟ کوئی پروگرام آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کا بندہ بیٹھ کے اس پہ نہ بولا ہو؟ اچھا. کوئی ہر پروگرام میں جو پیپلز پارٹی کا ریپرزینٹیو آتا ہے اس پہ یہ سوال ہوتا ہے. میں روز یہ سوال کو 4 پروگراموں میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتا ہوں، یہ اس پہ اپنی رائے دیتا ہوں. مسلم لیگ کیوں اس پہ پریس کانفرنس کرے؟ وہ حکومت ہے. میں حکومت تو نہیں ہوں نا جی. میں تو حکومت کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ کی حکومت ہے، آپ چلائیے. اچھا. میں پارلیمان میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں، حکومت بنانے میں ان کا ساتھ دیا، میں گورنمنٹ نہیں ہوں. تو پریس کانفرنسز کرنا، پالیسی سٹیٹمنٹس دینا، یہ حکومت کا کام ہے. ہمارا جہاں تک تعلق ہے اس ایشو کے اوپر، بالکل جنرل فیض حمید کے اوپر جو ہماری رائے تھی بڑی کھل کے دی ہے، کوئی کمی نہیں ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا ابھی تک اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ہے اسپیکولیشن. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اچھا. ابھی ہم بیٹھے بات یہی کر رہے تھے. دیکھیے 2 سٹیٹمنٹس ہیں آئی ایس پی آر کی. اس میں ایک سٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ ان کو سپریم کورٹ نے کیس میں یہ کہا تھا کہ فلاں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے کیس میں جو اس کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں. اور دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈیورنگ سروس نہیں، پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے تحت پکڑا گیا ہے. پھر کچھ اور لوگ 2 دن بعد پکڑے گئے تو ان کے اوپر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ لوگ جو تھے ان کا کچھ پولیٹیکل انوالومنٹ بھی تھی. تو ایک ٹلٹ آیا کہ شاید اس کا کوئی کسی سیاسی عمل سے بھی رشتہ جڑتا ہے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ غیر معمولی ترین واقعات میں سے ہے. یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے پاکستان میں، کیونکہ فوج اپنے سپاہی کا بھی دفاع کرتی ہے. وہ اپنے ایک لیفٹنٹ سیکنڈ بعد میں ریٹائر ہی ہے لیکن ایک لیفٹنٹ جنرل کو گرفتار کر رہی ہے، وہ بھی آئی ایس آئی کا ڈی جی ہے. اور فوج بڑا اس معاملے میں سینسٹیو ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے دشمن ممالک جو ہیں وہ اس کو کس طرح استعمال کریں گے. اس کے اوپر ہمارے یہاں کے جو آلریڈی ان کے خلاف ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے اس کو کیسے کھیلا جائے گا. اس سے ان ساری سینسٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر بھی یہ گرفتاری ہوئی ہے. تو یہ اتنے ہی سالڈ ریزنز ہوں گے کہ وہ پکڑے گئے ہیں. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ ابھی تک چارج شیٹ کسی کے سامنے نہیں. لیکن چارج شیٹ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے تو بنا رکھی تھی نا. جب اپریل 2022 سے پہلے جو آرگومنٹ دیا جا رہا تھا عدم اعتماد کا، ایک پولیٹیکل آرگومنٹ یہ تھا کہ امکانی طور پہ یہ بنیں گے اور پھر یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا. یہ صرف ہمارا نہیں تھا، آپ کا بھی تھا. میری میڈیا کی طرف سے بھی بات ہو رہی تو ایسا ہونے جا رہا تھا ہماری نظر میں. ہو سکتا ہے کسی کے خیال میں نہ ہو، لیکن یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب وہ یونیفارم میں تھے. تو ان کے یونیفارم کے دنوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے سارے عمل میں. جو ابھی تک کی چارج شیٹ ہے اس میں یونیفارم کے بعد کا ذکر ہے. سو یونیفارم کے بعد انہوں نے کیا کیے ہیں ابھی اس کو کوئی تفصیل، کوئی فرد جرم نہیں ہے. ابھی سارا خیال کا گھوڑا ہے. آپ بھی دوڑا رہے ہیں، میں بھی دوڑا رہا ہوں، آپ بھی، باقی چینل بھی دوڑا رہے ہیں. سو اس کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہیں. اب ذرا گورنمنٹ لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہے نا، اور وہ یقین دلاتے ہوئے ذرا اور تکڑی باتیں ہوتی ہیں. یعنی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہونی چاہیے. اس کو اگر آپ ان 2 سٹیٹمنٹس کی روشنی میں دیکھیں جو پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے، تو اس کے علاوہ ابھی تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. جتنی ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جب باقی آئے گی اس پہ بات کریں. یعنی اپنے خیال کے گھوڑے نہیں دوڑائے جا رہے.